عامل اس کی زکوٰۃ ادا کر لے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ وہ عامل رہتا ہے اس کے کوسوں دور، یعنی کہ 40 کوس اگر لگائیں تو کوئی سفلی عامل جادوگر اس کے رہ نہیں سکتا اس جگہ پر، وہ اس جگہ کو، اس ایریے کو، اس علاقے کو چھوڑ دیتا ہے اگر کوئی شخص اس کا عمل کر لے۔ خالی عمل کرنے سے اس کی تاثیر ہی یہی ہے، اس کا کمال ہی یہی ہے کہ یہ سمجھ لو کہ جو لوگ یہ بولے نا کہ فلاں ہندو کی، فلاں شخص کی، فلاں شخص کی، فلاں شخص کی 90 سال کی عبادت ہے، 90 سال کی ریاضت ہے، 90 سال اس نے یہ کر دیا، 100 سال اس نے یہ کر دیا، اس کو خاک میں ملانے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ لیکن اس عمل کے لیے باقاعدہ طور پر پرہیز کے ساتھ، ترک جلالی و جمالی کے ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ بیعت شاذلیہ میں آپ اس کا طریقہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ عمل سنیں۔ شاہ صاحب یہ پرچہ اٹھائیں جی، بس آپ پڑھیں یہ عمل سنیں، میں بتاتا ہوں۔ قدیمی عمل اصحاب اسماء کہف لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حفیظ یا جبار یا قہار یا مہیمن یا ذوالجلال والاکرام وکلبہم باسط ذراعیہ بالوصید وقطمیر فی حصن اللہ وحفظہ وملائکتہ یا حافظا علی کل شیء احفظنا بحفظک الذی لا یضیع واجعل علینا من جلالک ومہابتک کما جعلتہ علی اصحاب الکہف ورؤیاہم ووجوہہم بحق اصحاب الکہف یلمیخ مکسلمین کشفت طب یونس اذرافت یونس کشافت یونس یوانس بوس وکلبہم یا قطمیر یا قطمیر یا قطمیر۔ یہ عمل ہے اصحاب کہف کا، اور یہ قدیمی عمل ہے، اور یہ ایسا عمل کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنے بیٹھتا ہے تو اس کو جو قوتیں ملتی ہے نا، اگر کوئی عامل ہندوانی عمل میں مہارت رکھتا ہو، سفلی میں مہارت رکھتا ہو، کالے جادو میں مہارت رکھتا ہو، اغور میں مہارت رکھتا ہو، کوئی بھی اس عامل کے آگے، اس عمل کے آگے ٹک نہیں سکتا۔ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا ہے کہ 40 روز تک آپ نے ترک جلالی اور ترک جمالی کرنا ہے پرہیز کے ساتھ، اور اس عمل کو 1000 مرتبہ روز پڑھنا ہے اور 40 روز تک پڑھنا ہے۔ یہ زکوٰۃ صغیر اس کی ادا ہوگی۔ جب یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر اس کو 1.25 لاکھ کی نیت سے مکمل کر دے۔ کسی کو خالی دم کر کے دے دے، کچھ پڑھ کے دے دے، اس کا اثر اسی وقت ظاہر ہوتا ہے، اسی وقت ظاہر ہوگا۔ عمل کے متعلق شاہ صاحب اگر کامنٹس میں کوئی سوال آئے، تعداد کے متعلق کوئی سوال آئے، پرہیز کے متعلق کوئی سوال آئے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ 40 دن یہ مردوں نے بھی کرنا ہے، خواتین بھی کر سکتے ہیں؟ خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ اور خواتین کے وہی ایام کے دن میں وہ عمل وہ ترتیب پتہ ہے ان کو سب۔ حضور کوئی نیا بھی تو ہاں یہ بھی ہے، اگر کوئی میری بہن کرنا چاہتی ہے وہ چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرے اور 40 دن پورے مکمل کرے۔ اگر بیچ میں اس کے ناگے کے دن آ جائیں تو ان دنوں میں اس نے نہیں پڑھنا، اور جب وہ دن گزر جائیں نماز پڑھ سکیں پھر وہیں سے اس کو کنٹینیو کرنا جہاں سے چھوڑا تھا۔ یہ اس کا ترتیب و طریقہ کار ہوگا۔ پہلی تاریخ سے شروع کیا جائے گا چڑھتے چاند میں، چڑھتے چاند میں شروع کریں گے اور اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک یہ عمل مکمل جاری رہے گا، اور اس کے بعد 1.25 لاکھ کی نیت سے اس عمل کو مکمل کرے۔ بیچ میں گیپ کر کے گیپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اگر اس کی پورا کرنا چاہتا ہے تو اسی کو کنٹینیو لے کے جائے۔
نہیں اگر کوئی گیپ کرنا ہاں چاہے گیپ کرنا چاہے تو گیپ کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اپنے ورد میں 10 مرتبہ ضرور رکھے. 10 مرتبہ رکھے. ہاں مدامت میں ضرور رکھے 10 مرتبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اس میں خیر کوئی خاص سوال ذہن میں تو نہیں ہے، اور عموماً جب بھی اصحاب کہف کا ذکر آتا ہے آپ کے اندر ایک جلال پایا جاتا ہے، اس کی وجہ ارشاد فرمائیں. پچھلے سال بھی میں ایک سوال کر رہا تھا حضور وہ کتا کھائے گا یا نہیں، آپ نے جلال میں فرمایا اس کا باپ بھی کھائے گا. آگے چلیں تو مطلب وہ ایسے ان اسماء کے ذکر میں جلال کی کوئی خاص وجہ ارشاد فرمائی. بالکل اس میں بہت جلال ہے، اور خاص کر جو اس کا عامل ہوگا جی ہاں اس میں تو جلال ایسا ہوگا کہ اس کی آنکھیں انگارے کی طرح ہوں گی. ویسے ماشاء اللہ خیر آپ تو کافی شفیق بھی ہیں اور ہمیشہ آپ کا مزاج اچھا مزاج رہتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے اس عمل کو مطلب کنٹینیو نہیں رکھا. جب عمل کیا مقصد حاصل ہوا اس کے بعد صرف اس کو اپنے ورد میں رکھا ہے، اس کو وہ کر دیا. صحیح. لیکن جو شخص اس عمل کو کنٹینیو رکھتا ہے جی اور ساری زندگی اپنے معاملات میں رکھتا ہے، اس کے جلال کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا. مطلب نارمل بھی اس کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. جلال کا مطلب غصہ نہیں ہے. اچھا جلال کا مطلب غصہ نہیں ہے. جلال اور غصے میں فرق ہے، فرق ارشاد فرما دیجئے گا تاکہ. بھائی غصہ تو وہ ہے نا کہ جو شخص ہمارے مزاج کے مطابق بات نہ کرے جی اور وہ بات کی جائے جو مزاج کے موافق نہ ہو تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے. صحیح ہے. جلال یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی گفتگو کر رہا ہو اور اپنی تکلیف کا بات کر رہا ہو کہ اس کو فلاں شخص نے اسے نقصان پہنچایا، وہ صرف اس کی طرف دیکھے تو جس سے نقصان پہنچایا تو اس کا کام ہو چکا ہوتا ہے. صحیح. یہ جلال ہے. اور اس جلال کو سنبھال کر رکھنا بھی اولیاء کرام سکھاتے ہیں کہ بالکل اپنی سکھاتے ذات ہیں. کے لیے کوئی نقصان کسی کو نہ نہ دیا جائے. اور اگر کوئی اپنی ذات کے لیے کسی کو نقصان دینے کے لیے، لیکن یہ سنبھالتا بھی ہے، یہ عمل سنبھال کے بھی عامل رکھتا کو ہے. سنبھالتا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ طریقے سے دیکھا جائے نا صرف یا کاف کتمیر جو ہے یہ ننگی تلواریں ہیں. یہ برہنہ تلوار ہے. بالکل. برہنہ تلوار تو چلانے آنا ضروری ہے. بھائی یہ ہتھیار دے دیا اب چلاؤ بس. اس سے آپ بہت کام لے سکتے ہو شاہ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے صرف جادو نہیں پلٹا سکتے آپ. صحیح. ہاں آپ صرف اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو. کس کی؟ یا کہف کتمیر کی. یہ کہف کتمیر کا آپ نے 10 روزہ عمل بتایا ہے. ہاں یہ تو ایک خاص کس لیے بتایا نا، لیکن اگر آپ اس کو بھی پورے 1.25 لاکھ مکمل کر لیتے ہو، اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہو. صحیح ہے. کون سا کام ایسا ہے جو اس سے نہ ہو؟ کون سا ایسا ہے جو کوئی بھی نہیں ہے ایسا کام. سبحان اللہ. یہ وہ عمل ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دے. صرف 2 اسما 1000 مرتبہ یہ روز مکمل کر کے اس کو 1.25 لاکھ کر لے. صحیح. یا کہف کتمیر کو. یا کہف کتمیر 1000 کا فگر ذہن میں رکھے. بس اپنی تسبیح بنا لے جس میں صرف 1000 دانے ہوں، یا 100 دانے ہو تو 10 تسبیحیں پڑھ لے. اس کی تسبیح بھی الگ رکھے تو بہتر یہ ہے کہ 1000 دانوں کی ایک تسبیح بنا لے کہ اس تسبیح میں اس عمل کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہ پڑے. وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہترین ہو گیا. مطلب 1000 دانے کی تسبیح بنا لے، جی. پھر اس تسبیح کو یہی عمل رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خیر ابھی وقت طب نبوی پر اگر کچھ روشنی ڈالنے کا وقت ہو تو سبحان بالکل اللہ. بالکل آپ سبحان اللہ. اس عمل کا اپنا نور ہے. سبحان اللہ. اور اللہ والوں کے ذکر کا کیا ہی سرور ہے. سبحان اللہ. اور حضور یہ طب نبوی کے حوالے سے اگر بات کریں تو تقریباً 2 یا 3 دن ہو گئے یا 4 دن ہو گئے. کئی لوگ اپنا قد بڑھانے کے خواہش لیے روزانہ پروگرام دیکھتے ہیں کہ آج ڈاکٹر صاحب قد بڑھانے کا نسخہ بتانے والے ہیں. بالکل. آج میں بتا دیتا ہوں، آج میں نے لکھ لیا ہے. آج لکھ لیا ہے. سبحان اللہ. کل حافظے کا نسخہ بھی آپ نے بتایا تھا. ہاں ہاں ہاں.
کہ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو اپنے قد کی وجہ سے پریشان ہیں. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 25 سال کی عمر تک 25 سال کی عمر تک یہ بہترین اثر انداز ہوتا ہے، اس کے فائدہ 100% ہوتا ہے. 25 سال کی عمر کے بعد اس کا اثر ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. اور یہ وہ نسخہ کہ جو کمال رکھتا ہے اور اس کا رزلٹ بہترین ہے. جب آپ بنائیں گے آپ اس کا رزلٹ مجھے خود بتائیے گا. اب نسخہ نوٹ کریں. وزن اور اس کا قد بڑھانے کے لیے بانس کی جڑ، سب سے پہلے بانس کی جڑ لکھیں، ازگن ناگوری لکھیں، ستاور لکھیں، تل سفید، گل سپاری، گون موچرس، بادام اور مکھانا. اس کو سب کو آپ پیس لیں. یہ 8 اجزاء ہیں: بانس کی جڑ، ازگن، ستاور، گون موچرس، گل سپاری، بادام، مکھانے اور سفید تل. یہ 50-50 گرام لے لیں، اس کو پاؤڈر کر لیں، پیس لیں. اس کے بعد اس میں 400 گرام مصری کوزہ، یعنی کہ مصری جو ہوتی ہے نارملی، اس کو کوٹ لیں. کوٹ کے اس پاؤڈر میں ملا کے سفوف بنا لیں. آدھا چمچہ صبح اور شام آپ اس کو کھانا شروع کریں. اور اپنا قد پہلے آپ ناپ لیں. آپ کو تو معلوم ہوگا کہ آپ کا قد کتنے فٹ کتنے انچ ہے. آپ لکھیں اور 40 روز تک اس کو ریگولر ½ ٹی اسپون لیں، آدھا چمچہ عمر کے حساب سے. اگر کوئی 12 سال کی بچی ہے، بچہ ہے، تو وہ ½ سے کم لے. اور اگر کوئی 18 سال سے اوپر ہے تو وہ آدھا چمچہ لے. یہ ڈوز کا خیال رکھیں. اور اگر 25 سال کا ہے تو وہ آدھا چمچہ لے، برکت کے لیے. کیونکہ 25 سال سے اوپر تو آپ فرما رہے ہیں کہ وزن فائدہ ہوگا. تو یہ نسخہ ہے، اس کو آپ لکھ لیں. آدھا چمچہ صبح شام کھائیں انشاءاللہ، پھر مجھے بتائیے گا. سبحان یہ اللہ. وہی نسخہ ہے کہ جس کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا الحمدللہ. سبحان اللہ. اور اگر آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بنتا تو اسکرین پر نمبر موجود ہے. ان بچوں کی میں ڈیوٹی لگوا دیتا ہوں، تیار کروا دیتا ہوں، آپ ان بچوں سے منگوا لینا بس. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے. حضور بدن پر سفید داغ یعنی برس کے داغ ہوں گے، تو اس کے لیے کوئی مرہم یا وظیفہ کو ارشاد فرما دیں. اس کے لیے وہ آیت ہے نا فقصون الزامہ والی، جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی. صحیح. وہ کون سی آیت ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. اسکین کے لیے نا وہ آیت تم نوید کو سینڈ کر دینا. وہ آیت جلدی امراض کے لیے کمال کی آیت ہے، بلکہ باقاعدہ میں نے ویڈیو کے اندر موجود ہے. جلدی امراض میں وہ آیت موجود ہے. ویڈیو ہوئی ہے نا وہ ٹرانسمیشن، اس میں نے پوری تفصیل بتائی ہے اس کی حقیقت. اس میں آیت کا عمل بھی ہے اور آیت کا ترجمہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ جن کے سفید نشان ہوں وہ ایک کام کریں، پہلے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ان کا علاج ممکن ہے یا نہیں. بلا وجہ پیسے برباد کرنے والی بات ہوگی. سوئی لیں، اس سوئی کو چبوئیں سفید نشان کے داغ پر. اگر وہاں پہ سوئی چبھتی ہوئی محسوس ہو آپ کو تو آپ کا علاج ممکن ہے اور ہو سکتا ہے. اور اگر اس جگہ پہ سوئی کا چبھن محسوس نہ ہو، بہت ہلکا ہو، تو آپ کا علاج نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ. مطلب اجزاؤں کے ساتھ جو لوگ کہتے ہیں، دواؤں کے ساتھ، میڈیکل میں، اس میں باقی روحانیت میں تو ہر چیز ممکن ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اس کا علاج بظاہر ہماری پہنچ تک نہیں ہے، کیونکہ وہ لکل داء دواء. بالکل. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، یہ میں نے صرف طریقہ سمجھایا ہے آپ کو صحیح آزمانے کے لیے کہ کیا میرا علاج ہے یا نہیں. سوئی چبوئیں، اگر سوئی چبھتے تو علاج ممکن ہے، سوئی چبھے تو پھر سمجھ لو کہ ایک وقت لگے گا. پھر
صحیح. پھر اس میں 2 سال بھی 5 سال بھی 10 سال بھی لگ سکتے ہیں, عمر بھی. لیکن جس میں سوئی چبھ رہی ہے وہ پھر سال بھر میں مکمل ہو جاتا ہے. سبحان اس کو اللہ. ایسے آسانی کے ساتھ سمجھ لیں. علاج تو ممکن ہے, جی. لیکن وہ لفظ میں نے استعمال کیا جو لوگ عموماً استعمال کرتے ہیں کہ لا علاج ہے. صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, نسخہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا آپ نے 50 گرام باپچی لینا ہے, شاہترہ لینا ہے, اور چرائتہ شیری لینا ہے, اور کلونجی لینا ہے. یہ 4 اجزاء, ان چاروں کو پیس لیں اور 500 ملی گرام کی کیپسول بنا کے پیسیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ برس کے جو نشانات ہیں نا یہ سب ختم ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جلدی امراض کے لیے بھی یہ نسخہ بہتر ہے. جن کے برس کے نشان نہ بھی ہوں لیکن جلدی امراض مرض ہوں, کھانا ہے, یہ کھانا ہے, کیپسول بنانا ہے 500 ملی گرام کی انشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھا حضور, یورک ایسڈ کا کوئی ارشاد فرما دیں. یورک ایسڈ کے لیے سب سے پہلے اپنے معدے کی اصلاح کی جائے نا. صحیح. معدے کی اصلاح ہوگی, اور پھر اس کے بعد ادرک کا قہوہ. کس کا؟ ادرک کا قہوہ. ادرک کا قہوہ دار چینی کے ساتھ وہ پیا کریں, تو اس سے آپ کے معدے کی اصلاح ہوگی. اور اس کے بعد پھر میں نے ایک نسخہ بتایا تھا سرنجان شیریں والا. سرنجان شیریں, سرنجان تل, اور اس میں سے پیپلامول ایڈ کر دینا. 50 گرام ہم وزن لے کے اس کو پیس کے کیپسول بھر لینا. ایک کیپسول صبح شام کھاؤ, یورک ایسڈ کے لیے بہترین ہے وہ بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. دماغی سکون کے لیے کوئی ٹانک بتا دیں. دماغی سکون کے لیے ہمارا شازلی ایسٹریک ہے. شازلی ایسٹریک. وہ شاہ صاحب کمال کا رزلٹ ہے اس کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب ابھی دستیاب ہوتا ہے؟ ابھی تو دستیاب نہیں ہے. صحیح. لیکن اس کو بنوانا پڑے گا. صحیح. وہ اجزاؤں کے ساتھ ہوتا ہے, شہد میں, خالصاً شہد کے ساتھ ہوتا ہے. اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا. ہم نے آج سے 2-4 سال پہلے بنایا تھا. صحیح. اس سے بہت لوگوں کو فائدہ. نسخہ بھی میں نے شاید بتایا تھا اس کا, ہے نا, نسخہ بھی موجود ہے, تو وہ اجزاؤں کے ساتھ بنا لیں, بہترین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ اس پروگرام میں آپ کا رابطہ ڈاکٹر صاحب سے ممکن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی آپ چاہیں تو آپ ویب سائٹ پر جا کے ڈاکٹر صاحب کا اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. اپنے بیماریاں حضرت سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. اپنی روحانی بیماریاں ہوں, اپنے مسائل ہوں, اجازت ہو, عمل کے طریقے. ویسے تو یہ سخی آستانہ ہے, ہر چیز کا طریقہ بڑا واضح کر کے ارشاد فرمایا, تو آپ ان سے مستفیض ہو سکتے ہیں. پھر بھی آپ پرسنلی مستفیض ہونا چاہیں تو یہ آپشن بھی آپ کے پاس ہے. آپ ویب سائٹ پر جا کر اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. یہ نمبر آپ کا اسکرین پر چل رہا ہوتا ہے 0311110221. اس پر واٹس ایپ کر بھی آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ روحانی علاج کے حوالے سے, اپنی قلعہ بندی کے حوالے سے, اور دیگر جتنے بھی روحانی مسائل ہیں ان کے حل کے حوالے سے آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. پرسنلی ان سے اپائنٹمنٹ لے کے اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی شکایت ہو, کوئی پریشانی ہو, ویب سائٹ موجود ہے, وہ بہترین نیٹ ورک ہے, اور اس پر آپ اپنا ہر مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ نیکی کا سلسلہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے. جو اس نیک کام میں اپنا حصہ ملانا چاہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے ضرور رابطہ کریں, واٹس ایپ کریں, اور واٹس ایپ کر کے آپ بتائیں کہ جناب ہم نے یہ نیکی کے لیے یہ ہم نے پیش کیا ہے, تو یہ قبول فرمائیں. ضرور یہ قبول بھی کیا جائے گا اور اس کو امانتاً اپنی جگہ پر پہنچایا بھی جائے گا. اب فکر بھی بہت ہوئی, اب ہم ذکر کی طرف بڑھیں گے کہ ذکر کچھ ارشاد فرماتے ہیں. ہاں, اگر یہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو پہلے مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں, مجھ سے ملاقات کر لیں. اگر ملاقات نہیں کر سکتے تو میرا اپائنٹمنٹ لے کے اس کی تفصیل پورا جان لیں, پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں. لیکن نارملی عمل کرنا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے, آپ عمل کر سکتے ہیں. عام اجازت ہے. عام اجازت ہے.
سبحان اللہ. اب ذکر کی باری آتی ہے کہ فکر بھی کیا. اب ذکر الہی اور سکون اس ذکر میں شامل ہو کر اپنے مسائل کا حل آپ حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے مسائل اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ کا ذکر کیجئے، اور ذکر میں جو سکون، جو کیف، جو قرار، جو کیفیات ہیں، جو لطف ہیں، وہ سبحان اللہ ابھی ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور آپ ذکر میں شامل رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. پانی پلوانا مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لا غالب إلا الله، 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 لا
یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. بلا شبہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اور جب ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں اور ایک عجب سکون اور کیفیت کا سلسلہ ہوتا ہے. اب خیر اختتامی وقت ہے. اس اختتامی وقت میں آپ کو ایک نقش ضرور تعلیم کرتا چلوں جو کہ اصحاب کہف کا نقش ہے، اور وہ تعلیم کیا ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب نے، اور وہ آپ کو پہلے بھی تعلیم کر چکے ہیں. یہ نقش ہے. نقش آپ اس کے فوائد تو پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے ہیں. میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ جس جگہ پر یہ نقش لگتا ہے وہ جگہ جلنے سے، چوری سے اور ڈوبنے سے محفوظ ہو جاتی ہے. اور جس جگہ پر یہ نقش ہوتا ہے اس جگہ پر برکت بھی ہوتی ہے، اور وہ جگہ تمام نیگیٹیوٹیز سے محفوظ ہو جاتی ہے. یعنی حصار کامل کا بہترین نقش ہے یہ. تو آپ یہ نقش خود بھی بنا سکتے ہیں، اور جس کو یہ نقش ضرورت ہو ڈاکٹر صاحب سے بنوانا ہو تو آپ یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس نمبر پر رابطہ کر کے نقش طلب کر سکتے ہیں. نقش آپ کو بھجوا دیا جائے گا. اب آپ
سے اجازت چاہیں گے ان دعاؤں کے ساتھ کہ یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے، اور آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين محمد عبد صالح 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 محمد نور الهدى والرحمة هو السراج المنير والشفاعة هو الأمين الكريم والحبيب رسول رب العالمين والخليل رسول رب رسول رب العالمين والخليل يا نبي الله يا حبيب الله يا سيد المرسلين يا شفيع المذنبين سبحانك يا الله يا الله يا الله والحمد لله يا رب العالمين صل على نبي